رات گہری ہو چکی ہے، یروشلم کی فصیلوں پر خاموشی چھائی ہوئی ہے، مگر اس خاموشی کے پیچھے صدیوں کی جنگ، خون اور دعا کی کہانیاں چھپی ہیں۔ ایک لشکر شہر کے دروازوں کے سامنے کھڑا ہے، سپاہیوں کی آنکھوں میں تھکن بھی ہے اور امید بھی۔ اور اس لشکر کے سامنے ایک انسان کھڑا ہے، نہ وہ بادشاہوں جیسی شان و شوکت میں ہے، نہ اس کے خیمے میں سونے چاندی کے ڈھیر ہیں، لیکن تاریخ اسے ایک ایسے نام سے جانتی ہے جسے سن کر دشمن بھی احترام سے سر جھکا دیتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی، وہ انسان جس نے صلیبی جنگوں کے اندھیرے میں مسلمانوں کو ایک بار پھر امید دی۔ مگر سوال یہ ہے، ایک عام سا لڑکا جو نہ کسی شاہی خاندان میں پیدا ہوا، نہ ابتدا میں کوئی بڑا جرنیل تھا، وہ کیسے اسلام کا سب سے عظیم سلطان بن گیا؟ اسلامی تاریخ میں کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو صرف حکمران نہیں ہوتے بلکہ ایک نظریہ بن جاتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی انہی میں سے ایک ہے۔ وہ شخص ہے جس نے مسلمانوں کو ایک بار پھر متحد کیا۔ انہوں نے تقریباً 88 سال بعد یروشلم کو صلیبیوں سے آزاد کروایا، لیکن ان کی عظمت صرف جنگوں کی وجہ سے نہیں تھی۔ ان کی اصل طاقت تھی عدل، عاجزی، دیانت اور اللہ پر کامل یقین۔ یہ کہانی صرف ایک سلطان کی نہیں بلکہ ایمان، صبر اور قیادت کی ایک عظیم مثال ہے۔ ایک عام بچے کی پیدائش سن 1137 عیسوی، موجودہ عراق کے شہر تکریب میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کا نام رکھا جاتا ہے یوسف بن ایوب۔ بعد میں یہی بچہ دنیا میں صلاح الدین ایوبی کے نام سے مشہور ہوا۔ ان کے والد نجم الدین ایوب ایک باوقار اور نیک انسان تھے۔ یہ خاندان کرد نسل سے تعلق رکھتا تھا۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ بچہ ایک دن اسلامی تاریخ کا رخ بدل دے گا۔ بچپن میں صلاح الدین کو جنگوں سے زیادہ علم میں دلچسپی تھی۔ وہ قرآن پڑھتے، حدیث سنتے اور اسلامی فقہ سیکھتے۔ دمشق کا ماحول، صلاح الدین کا بچپن زیادہ تر دمشق میں گزرا۔ دمشق اس وقت علم و ثقافت کا بڑا مرکز تھا۔ یہاں انہوں نے قرآن، حدیث اور عربی ادب کی تعلیم حاصل کی۔ مورخین لکھتے ہیں صلاح الدین نرم مزاج، خاموش اور انتہائی بااخلاق نوجوان تھے۔ کوئی بھی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ یہی نوجوان آگے چل کر صلیبی افواج کا سب سے بڑا دشمن بن جائے گا، لیکن تقدیر نے ان کے لیے ایک بڑا منصوبہ تیار کر رکھا تھا۔ نور الدین زنگی کی خدمت۔ اس وقت مسلمانوں کے عظیم حکمران تھے نور الدین محمود زنگی۔ وہ ایک نیک، عادل اور مجاہد حکمران تھے۔ نور الدین کا ایک بڑا خواب تھا یروشلم کو آزاد کروانا۔ اسی مقصد کے لیے انہوں نے نوجوان صلاح الدین کو اپنی فوج میں شامل کیا۔ ابتدا میں صلاح الدین ایک عام سپاہی تھے، لیکن ان کی ایمانداری، حکمت اور عاجزی نے جلد ہی سب کو متاثر کرنا شروع کر دیا۔ جنگ حطین، 4 جولائی 1187 عیسوی، شدید گرمی، پیاس سے نڈھال صلیبی فوج۔ صلاح الدین نے زبردست حکمت عملی اپنائی۔ مسلمانوں نے پانی کے راستے بند کر دیے۔ جنگ شروع ہوئی اور چند ہی گھنٹوں میں صلیبی فوج مکمل طور پر شکست کھا گئی۔ یہ صلیبی جنگوں کی سب سے بڑی شکستوں میں سے ایک تھی۔ اب راستہ صاف تھا یروشلم کی طرف۔ یروشلم کی فتح سن 1187 عیسوی، یروشلم کے دروازے کھل گئے، شہر مسلمانوں کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا انتظار تقریباً ایک صدی سے تھا، مگر یہاں صلاح الدین نے ایسی مثال قائم کی جسے تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی۔ انہوں نے اعلان کیا، کوئی قتل نہیں ہوگا، کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ عیسائیوں اور دیگر لوگوں کو امن کے ساتھ شہر چھوڑنے کی اجازت دی گئی۔ یہ وہی شہر تھا جہاں صلیبیوں نے ہزاروں مسلمانوں کو قتل کیا تھا، مگر صلاح الدین نے رحمت اور انصاف کا راستہ اختیار کیا، اور یہی ان کی اصل عظمت تھی۔ صلاح الدین ایوبی صرف فاتح نہیں تھے، وہ ایک کردار تھے، وہ ایک نظریہ تھے۔ وہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ طاقت صرف تلوار سے نہیں آتی، طاقت آتی ہے ایمان سے، عدل سے اور اللہ پر یقین سے۔ انہوں نے ثابت کیا جب مسلمان متحد ہوں اور اللہ پر بھروسہ کریں تو وہ ناممکن کو بھی ممکن بنا سکتے ہیں۔
آج کی دنیا میں بھی صلاح الدین ایوبی کی زندگی ہمیں یہی سبق دیتی ہے۔ اتحاد، عدل اور ایمان ہی اصل کامیابی ہے۔